بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کینہ ہو، یہی سب سے بڑی تیاری ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، روزانہ صفائی ہوتی ہے، اسی طرح دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنائے ہوئے لوگ مقرر ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی، لیکن تمہارے ہاتھ سے جھاڑو نہیں چھوٹنی چاہیے۔ جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ، معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج، عمرہ اور روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرہ کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے دل کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں۔ صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو خالی کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خواہ کچھ آئے گا۔ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ ایسا ہی اگلے دن بھی ہوا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی۔ 3 دن ان صحابی کو جنت کی بشارت ہوئی۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص جن کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص، ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ اور ایک ختم قرآن۔ یہ بھی بیٹھے تھے اس محفل میں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے؟ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے۔ چاچا، وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں؟ بیٹا بسم اللہ، آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور چھپ کر ان چاچا کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا ساری رات سجدے کریں گے، یا ساری رات رکوع کریں گے، ساری رات قیام کریں گے، ساری رات قرآن شریف پڑھیں گے۔ اس تصور سے یوں دیکھ رہے اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرہانے پہ سر رکھا اور سو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے۔ اٹھے، لیکن فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران و پریشان ہو گئے کہ چاچا جی جنت بھی لے گئے اور ساری رات سوتے ہوئے گزار دی۔ کہا چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور لیٹے ہوئے اور دیکھتے رہے۔ چاچا پھر تشریف لائے اور سرہانے پر سر رکھا اور سو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے۔ صحابی اور پریشان ہو گئے کہ میرے نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر انہیں جنت کی بشارت ملی؟ سوچا ایک رات اور دیکھوں گا، لیکن اس رات بھی چاچا نے ساری رات سوتے ہوئے گزار دی۔ تو تیسری رات صحابی پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ چاچا، میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں آپ کے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ تو کچھ نہیں کرتے، ساری رات سوتے رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا، یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ بس ایک کام کرتا ہوں کہ دل میں کسی انسان کے لیے نفرت نہیں رکھتا،
اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا، ہاں یہی بات ہے، اور پھر اچانک اچھل کر کہنے لگے، ہاں ہاں یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ پھر کہنے لگے، چاچا پھر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ تو دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کرو۔ سب کی نفرت سے، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، میرے بارے میں یہ کیوں لکھا، کوئی منفی جذبات دل میں آئے تو دھو کر صاف کر لو۔ اے اللہ، میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہی آپ کی رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے۔ مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں رمضان المبارک کا نور اتار دے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، تمہارا قصور نہیں، پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔